تو میت کو علم دینے کی تعلیمات اگر ہمیں کہیں سے ملتی ہیں تو یا تو قرآن سے ملتی ہیں یا اہل بیت سے ملتی ہیں کہ آیا مردہ بھی کلام سن سکتا ہے کہ نہیں؟ تو صادق اور امین رسول کا فرمان صحیح بخاری سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. تو ان تعلیمات پہ عمل کون کرتا ہے؟ ان تعلیمات پر ہمارے اہل تشریح بھائی عمل کرتے ہیں. اب ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے شاید کسی کے دل میں، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ وقار صاحب آپ کیا ہیں، آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ تو بھائی میرا تعلق کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہے، میں اسلام کا پیروکار ہوں. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میری والدہ کا پورا خاندان اہل سنت ہے اور میرے والد کا خاندان اہل تشیع ہے. تو میں نے اہل سنت کو بھی پڑھا ہے، اہل تشیع کو بھی پڑھا ہے، اور میں اس بات کو سمجھ چکا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے. لاسٹ کی جو ویڈیو تھی اس کے نیچے مجھے ایک کمنٹس ملا تھا، وہ یہ تھا کہ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ نے جو حدیث رسول بیان کی کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، تو ماں کی گود کا تو ہمیں سمجھ میں آیا، لیکن یہ قبر کی گود پہ ہم کیسے علم حاصل کریں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو پھر بات دراصل یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا تو ہو نہیں سکتا، صادق اور امین رسول ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ رسول خدا کے بارے میں اللہ کی گواہی موجود ہے قرآن میں سورہ نجم میں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اپنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتا، جو بھی کہتا ہے وہ وحی الہی ہے. اب جب رسول خدا اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ قبر تک تم علم حاصل کرو، قبر کی گود میں، یعنی جب تمہیں قبر کی گود میں لٹا دیا جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم علم حاصل کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا مذاق نہیں فرما رہے ہیں بلکہ مسلمانوں کو ہدایت کر رہے ہیں کہ اپنی میت کو علم دو، قبر میں لٹا کے اس کو علم دو. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا علم دیں؟ اللہ اکبر. تو ہم کیا کریں؟ وہی بات سامنے آتی ہے ہر دفعہ کہ رسول خدا نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے. اگر ان تم دونوں کے ساتھ متمسک رہے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. تو میت کو علم دینے کی تعلیمات اگر ہمیں کہیں سے ملتی ہیں تو یا تو قرآن سے ملتی ہیں یا اہل بیت سے ملتی ہیں. اب یہاں پر رسول خدا کی یہ حدیث بھی آپ ملاحظہ فرمائیں تاکہ اگر کسی کو شک ہو کہ آیا مردہ بھی کلام سن سکتا ہے کہ نہیں، تو صادق اور امین رسول کا فرمان صحیح بخاری سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، جس حدیث کا نمبر ہے 1370 1370. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بدر میں کفار کی میتوں کے اوپر آئے اور آپ نے ان کو مخاطب ہو کے کہا کہ جو رب نے تم سے وعدہ کیا تھا تم نے پا لیا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم ان سے اچھا نہیں سنتے، یعنی تم سے اچھا سن رہے ہیں، بس صرف یہ جواب نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. اب تو سائنس بھی یہ بات بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ عرصے تک انسان کے اعضاء صحیح سالم رہتے ہیں، خاص طور پہ دل، دماغ اور حتیٰ کہ آنکھیں، کان، سب کچھ صحیح سالم رہتے ہیں، ان میں صلاحیت ختم نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا نے بالکل سچ فرمایا کہ قبر تک علم حاصل کرو. اب کوشچن یہ ہے کہ علم کیا حاصل کیا جائے؟ اللہ اکبر. تو اس بارے میں اہل بیت کی تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں اور ان تعلیمات پہ عمل کون کرتا ہے؟ ان تعلیمات پر ہمارے اہل تشریح بھائی عمل کرتے ہیں. اب ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے شاید کسی کے دل میں، لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ وقار صاحب آپ کیا ہیں، آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ تو بھائی میرا تعلق کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہے، میں اسلام کا پیروکار ہوں. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میری والدہ کا پورا خاندان اہل سنت ہے اور میرے والد کا خاندان اہل تشیع ہے. تو میں نے اہل سنت کو بھی پڑھا ہے، اہل تشیع کو بھی پڑھا ہے، اور میں اس بات کو سمجھ چکا ہوں کہ ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر اختلاف ہے تو شاید 1-2% ہو، مشترک باتیں زیادہ ہیں، لیکن دشمنان اسلام ان کو اچھالتے ہیں اور ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں. اور آج کی ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں یہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ آئیے جو باتیں آپ نے سنی ہیں غیر اسلام کے دشمنوں سے، آئیے وہ باتیں اپنے ذہن سے نکالیں. آئیے ہم دیکھیں کہ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہمارے شیعہ بھائی اپنی میت کو کیا تلقین کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ وہ تلقین ہے میت کو جو کی جاتی ہے، وہ جو علم اس کو قبر میں دیتے ہیں، یہ وہ علم ہے جس کے اوپر ایک اہل تشیع یعنی شیعہ انسان پوری زندگی گزارتا ہے، اس کے عقیدے اس کو بتاتے ہیں. اللہ اکبر. تو بلا کسی تمہید کے میں تلقین میت پر آتا ہوں. اچھا اس کو فائنڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح آپ دیکھیں گے؟ آپ سمپل دیکھیں، میں نے بھی موبائل کھولا ہوا ہے
آپ سمپل اپنے موبائل پر گوگل پہ سرچ کریں شیعہ تلقین میت، آپ کلک کریں شیعہ تلقین میت نکل آئے گی، آپ اس کو پڑھ لیں، اردو ترجمہ بھی موجود ہے، عربی بھی موجود ہے، میں عربی پڑھتا ہوں، ساتھ ساتھ جن چیزوں کا ترجمہ ہوگا میں کرتا جاؤں گا، تو آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ یہ اس طرح شروع ہوتی ہے، اسمع افہم یا فلاں ابن فلاں، اسمع یعنی سنو، افہم اور سمجھو۔ لیکن جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہم، آپ کو یاد ہے نا کہ ہم اسٹوڈنٹ تھے، جو ٹیچر ہم سے بار بار کیا کہتا تھا، اے لسن، سنو، پھر کہتا تھا افہم، سمجھ آئی، سمجھ آئی، یعنی علم دیتے ہوئے یہی تو کہا جاتا ہے، سنو، سمجھ آئی، سمجھ آئی۔ دیکھو بالکل رسول خدا کی اس حدیث پر عمل ہو رہا ہے کہ علم دو قبر کی گود تک۔ دیکھو کیسے اہل بیت بتا رہے ہیں علم دو قبر کی گود تک۔ اب سنیں کیا کہا، پہلا جملہ پڑھیں، هل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ، اے میت، اس کا نام لیا پہلے، فرض کرو اگر میں مر جاؤں تو مجھے کہا جائے گا یا وقار حیدر ابن خادم علی، هل انت، کیا تو علی العہد الذی فارقتنا علیہ، اس عہد پر قائم ہے، اس وعدے پہ جس کو تو ہمیں چھوڑ کے گیا، جس وعدے پہ، یعنی پوری زندگی جو نے جس عقیدے پہ گزاری اس پر تو قائم ہے۔ اب دیکھیں وہ عقیدہ کیا تھا، وہ عقیدہ یہ ہے کہ علیہ من شہادتی، یعنی وہ گواہی، کیا گواہی، اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ وسید النبیین وخاتم المرسلین۔ اللہ اکبر، کلمہ شہادت ہے اور رسول خدا کی عبد ہونے، ان کے رسول ہونے اور خاتم النبیین ہونے کی گواہی۔ اللہ اکبر، آگے کیا ہے، وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور علی امیر المومنین ہے۔ تو کیا اہل سنت علی کو امیر المومنین نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ مشترکہ عقیدہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والقائم الحجہ المہدی صلوات اللہ علیہم ائمۃ المؤمنین۔ اور یہ جو 12 اماموں کے نام لیے ہیں، علی علیہ السلام سے لے کے امام مہدی تک، یہ 12 امام مومنین کے امام ہیں، تو اہل سنت بھی ان کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں۔ آئیے پڑھیں سوائے کے مور کا امام جناب علامہ ابن حجر مکی نے 12 کے 12 کا ذکر کیا اپنی کتاب میں، اور کہا کہ ان سے بڑا عالم گزرا ہی نہیں۔ علامہ احمد جناب امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ جو آئمہ جن کے نام لیے گئے ہیں، اس کو کہا ہے سلسلۃ الصحاب، یہ سونے کا سلسلہ ہے، یعنی گولڈ کا سلسلہ ہے۔ اگر ان کے نام لکھ کے کسی دیوانے کے گلے میں ڈالو، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر ان کے نام لکھ کے کسی دیوانے کے گلے میں ڈالو اور وہ ٹھیک ہو جائے تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، یعنی ان کی ناموں کا اتنا بڑا اثر ہے تو ان کی ذات کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، آگے کیا، آگے یہ ہے کہ یہ ہمارے آئمہ ہیں اور یہ ابرار ہیں، یہ ہادی ہیں۔ پھر کہا یا فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اذا آتاک الملکان، ابھی تھوڑی دیر بعد تیرے پاس فرشتے آئیں گے، 2 المقربان، یہ مقرب فرشتے ہیں خدا کے، رسولین، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئیں گے، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے آئیں گے، تبارک و تعالی، سالکا، اور تجھ سے پوچھیں گے ان رب کا، تیرے رب کے بارے میں، وان نبی کا، تیرے نبی کے بارے میں، ان دین کا، تیرے دین کے بارے میں، ان کتاب کا، تیری کتاب کے بارے میں، ان قبلت کا، تیرے قبلے کے بارے میں، وان ائمت کا، تیرے اماموں کے بارے میں پوچھیں گے۔ فلا تخف، تو پھر تو ڈرنا نہیں، ولا تحزن، نہ ہی تو غم کرنا، وقل فی جوابہما، اور ان کے جواب میں تو کہہ دینا، کیا کہنا، اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں، والاسلام دینی، اور اسلام میرا دین ہے، والقرآن کتابی، قرآن میری کتاب ہے، والکعبۃ قبلتی، اور کعبہ میرا قبلہ ہے، وامیر المومنین علی ابن ابی طالب امامی، اور اس کے بعد انہی 12 ائمہ کے نام ہیں، اماموں کے نام ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ ہؤلاء صلوات اللہ علیہم اجمعین، ان سب پر میرا سلام و درود ہو، ان کے اوپر یہ ائمتی، یہ میرے امام ہیں، سادتی وقادتی شفعاء بما تولا من اعداء متبرہ، میں ان سے محبت رکھتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، پھر دنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ثم اعلم، اور پھر علم حاصل کر، یا فلاں ابن فلاں، یہاں پر نام دیا جائے گا۔ دیکھو رسول نے فرمایا علم حاصل کرو قبر کی گود تک، دیکھو کیسے علم دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، کیا علم حاصل کر، علم جان لے اے فلاں ابن فلاں، ان اللہ تبارک و تعالی نعم الرب، کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بہترین رب ہے،
اللہ اکبر. وَأَنَّ اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم الرسول اور رسول خدا صلی اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین رسول ہے، سب سے بہترین رسول ہے. وعلی ابن ابی طالب اولاد المعصومین الائمۃ الاسرۃ العشر نعم الائمہ اور علی ابن ابی طالب ان کے 11 بیٹے جو امام بنائے ہیں پروردگار نے، یہ بہترین ائمہ ہیں. وَأَنَّ جَاءَ بِهِ محمد حق. اللہ اکبر. جملے پہ غور فرمائے، کیا کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّ مَا جَاءَ بِهِ محمد حق، اور جو کچھ بھی محمد مصطفیٰ لے کے آئے سب حق ہے. محمد مصطفیٰ کیا لے کے آئے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، خمس، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ جتنی چیزیں بھی محمد مصطفیٰ شریعت لے کے آئے یہ سب حق ہے. اللہ اکبر. وَأَنَّ مَوْتَ الحق، اور موت حق ہے. وَسُؤَالُ مُنکر نکیر حق، اور منکر نکیر کا سوال کرنا حق ہے. والبعث حق، اور قبروں سے اٹھایا جانا حق ہے. والنشور حق، میدان محشر میں جمع ہونا حق ہے. والصراط حق، صراط مستقیم یا پل صراط حق ہے. والمیزان حق، اور اعمال میزان میں تولے جائیں گے یہ حق ہے. وتطائر الکتب حق، اور جو جو کتابیں اللہ نے اتاری سب حق ہے. وان الجنت حق، اور بے شک جنت حق ہے. وان النار حق، اور دوزخ بھی حق ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وہ قیامت کی گھڑی جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آئے گی، حق، وہ حق ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا. أَفَهِمْتَ، کیا تو سمجھا یا فلاں، اے شخص، اے فلاں، کو سمجھا اس بات کو؟ يُثَبِّتُ اللَّهُ بِالْقَوْلِ، پروردگار تجھے اس قول پر ثابت کرے. وَهَدَاكَ اللَّهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور پروردگار صراط مستقیم کی طرف تیری ہدایت کرے. وَعَرَّفَ اللَّهُ بَيْنِكَ وَبَيْنَ الْأَوْلِيَائِكَ، اور تجھے اور تیرے جن سے تو محبت کرتا رہا یعنی رسول خدا اور اہل بیت اطہار، ان کے درمیان میں تجھے درمیان میں جدائی نہ ڈالے، تجھے ان کی رحمت میں قرار دے. اللہم، اے پروردگار، جعف الارض عن جنبی، اس کی زمین کو کھول دے اس کے دونوں پہلوؤں کی طرف. وَأَسْعَدَ بِرُوحِهِ، اور اس کی روح کو اپنی طرف اٹھا لے. وَلَكِّهِ مِنْكَ بُرْحَانًا، اور اپنی جانب سے اس کو دلیل عطا فرما. اللہم عفوک عفوک، اے پروردگار اس کو بخش دے، اس کو بخش دے. اب مجھے بتائیں، یہ تمام چیزیں آپ نے سنی، مجھے بتائیے کہ دین اس کے علاوہ کیا ہے؟ خدا نے مجھے بتائیے، اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں اپنے والد کو بتاؤں کہ والد صاحب آپ سے یہ چیز رہ گئی ہے، اس پر بھی ایمان لے آئے. اللہ اکبر. آئیے اپنے اہل سنت بھائیوں کی طرف آئیے. اہل سنت بھائیوں کا ایمان مفصل کیا ہے؟ اب دونوں کا موازنہ کر دیجئے. اہل سنت بھائی کیا کہتے ہیں ایمان مفصل میں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر والشر من اللہ تعالی وابعث بعد الموت، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کی ملائکہ پر، اس کی کتب پر، اس کے رسولوں پر، اور یوم آخر پر، اور قدر خیر اور شر کی قدر پر ایمان لائے، اور مرنے کے بعد مردوں کو اٹھایا جائے گا. مجھے بتائیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان کو لڑانے والے اسلام کے دشمن ہیں. ارے آنکھیں کھول کے کبھی نقشہ پڑھیے کہ مسلمانوں کی دولت کیسے تقسیم ہے. پروردگار نے شیعوں کو بھی نوازا ہے، پروردگار نے سنیوں کو بھی نوازا ہے. سب سے زیادہ امیر ممالک، تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں سعودی عرب اہل سنت ہے تو ایران شیعہ، اگر عرب امارات اہل سنت ہے تو عراق شیعہ، یعنی برابر میں تقسیم کی بھی دولت ہے. خدایا آپس میں نہ لڑو، ورنہ لڑو گے تو پروردگار نے قرآن میں فرمایا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور دشمن تمہیں ہرا دے گا. بم کسی کو نہیں دیکھتا کہ وہ شیعہ سنی ہے. آئیے مل جائیں. امام خمینی نے فرمایا تھا کہ تم لوگ ہاتھ کھولنے اور ہاتھ باندھنے پر جھگڑا کر رہے ہو، دشمن تو تمہارا ہاتھ ہی کاٹنا چاہتا ہے. خدا کے لیے آپس میں ایک ہو جائیں، مل جائیں. جب آپ مل جائیں گے ایک بڑی طاقت بن جائیں گے تو ایسا موقع ہوگا کہ جب امریکہ اور اس جیسی شیطانی طاقتوں کے منہ پہ پڑے گا تو ان کا منہ توڑ کے رکھ دے گا اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرائے گا. خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ایک ہونے اور مکمل ہو کے ایک ہو کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.